فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تم اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہو، اسے سمجھاؤ کہ وہ ایک ملک دشمن کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ میں اسے سمجھا ہی سکتا ہوں، اس کی مرضی کے خلاف کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اور مجھے کر سکتے ہو، میں تلخی سے بولا، حالانکہ وہ تمہاری اولاد ہے، اس پر تمہارا زور چلنا چاہیے، میں تمہیں بھی مجبور تو نہیں کر رہا۔ اولیو ہاورڈ نے اچانک ہی کہا، میں تو تم سے درخواست کر رہا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی لکی سے ہمدردی ہے، لیکن جو کچھ وہ چاہتی ہے وہ میں کر ہی نہیں سکتا، لیکن تم کوئی ایسا طریقہ تو اختیار کر سکتے ہو کہ تمہارا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ تم میک اپ کے ماہر ہو لیو، یہ میں پہلے ہی کر کے دیکھ چکا ہوں۔ اولیو ہاورڈ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں نے متعدد بار ڈینس کے میک اپ میں مختلف لوگوں کو اس کے سامنے پیش کیا، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر انہیں شناخت کر لیا۔ میں نے ہونٹ سکوڑ لیے، یہ تو خاصی حیران کن بات ہے۔ ہاں، اسی لیے میں تمہاری مدد حاصل کرنے پر مجبور ہوا ہوں، لیکن ہاروت رابیل نے تو تمہیں مسروقہ فارمولوں کی بازیابی کے لیے بلایا ہوگا۔ ہاں، اسے معلوم تھا کہ CIA سے نکالے جانے کے باعث میرے دل میں امریکہ کے لیے مخاصمت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ فارمولے اسے مل جائیں تو ان سے بننے والے ہتھیار اسرائیل کے کام بھی آئیں گے، اور یہ بات تو خاصی مشہور ہے کہ تم سے میری دشمنی چل رہی ہے۔ جب یہ بات ہے تو تم نے مجھ سے فارمولوں کے سلسلے میں کوئی بات کیوں نہیں کی؟ تم تک پہنچنے میں مجھے ذرا سی تاخیر ہو گئی۔ تم نے نہ صرف فارمولوں کی فلمیں حکومت کے حوالے کر دیں، بلکہ ہاروت رابیل کی اصلیت سے بھی انہیں آگاہ کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس فارمولوں کی نقل بھی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ میں نے حیرت سے کہا، حالانکہ اصولی طور پر میرے پاس فارمولوں کی نقل ہونی چاہیے۔ اولیو ہاورڈ مسکرایا، نہیں، تم نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ فارمولوں کی عوض تم پہلے ہی بہت رقم وصول کر چکے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جس قسم کی سوچ کے مالک ہو، اس کے تحت تم وہ فارمولے کسی اور ملک کو فروخت کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے۔ ہاں، اگر مسلمان ملکوں میں سے کوئی یا خود تمہارا ملک اس قابل ہوتا تو تم وہ فارمولے ان کے حوالے کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ میرے دل پر ایک گونسا سا لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ مسلم ممالک میں سے کوئی ایک بھی ایٹمی طاقت نہیں بن سکا تھا، ورنہ میں وہ فارمولے کبھی واپس نہ کرتا اور پھر ان سے بننے والے ہتھیار اسرائیل کے خلاف استعمال ہوتے۔ تمہارا استدلال درست ہے اولیو ہاورڈ، میں نے کہا، لیکن ہاروت رابیل کہاں ہے؟ روپوش ہو گیا ہے اور شاید اب امریکہ سے نکل ہی بھاگے۔ تم نے اس کی مخبری کر دی ہے اور اب اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ امریکہ سے اس کا نکلنا بھی ایک دشوار گزار مرحلہ ہوگا۔ اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، مجھے اس کی توقع تھی، لیکن اس کے باوجود اس اطلاع پر مجھے بے پناہ خوشی ہوئی۔ میں ایک یہودی کو تباہ کر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور یہودی بھی کیسا، جس کی وجہ سے درجنوں ممالک ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے۔ وہ محض حصول زر کی خاطر انہیں ہتھیار فروخت کیا کرتا تھا۔ اب کم از کم اسلحے کی کمی کی وجہ سے بہت سے ممالک کے درمیان جنگ کی شدت تو کم ہو جائے گی۔ مجھے خوشی ہوئی اولیو ہاورڈ، اسے بتا دینا کہ علی یار خان سے عہد شکنی کرنے والوں کا حشر اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ اولیو ہاورڈ کو میری بات بہت بری لگی، لیکن وہ لکی کی وجہ سے مجبور تھا، اس لیے اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے یہ بات تو بہرحال ظاہر ہو گئی کہ ہاروت رابیل میرے سلسلے میں تم پر کثیر اخراجات کر رہا ہے۔ میں نے کہا، جس ٹیکسی میں ہمیں اغوا کیا گیا تھا اس کے پیچھے بھی اس کی دولت کار فرما رہی ہوگی۔ ہاں، میں اس کی آخری امید ہوں، اس لیے وہ دل کھول کر رقم خرچ کر رہا ہے۔ اب اس کی خواہش صرف یہ ہے کہ کسی صورت سے تمہیں کیفر کردار کو پہنچا دیا جائے، اس لیے کہ یہودی قوم کے لیے سب سے بڑا خطرہ تم ہو۔ اوہو، تب تو تمہیں واقعی اس کی مدد کرنی چاہیے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس وقت تو میں تمہارے قبضے میں بھی ہوں۔ میں نے ایک بار پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم اپنی ذات ہے، اپنا خاندان ہے۔ اگر میں اس دنیا میں نہ ہوا یا میرے ہوتے ہوئے میرے اہل خانہ کسی تکلیف میں مبتلا رہے تو میری زندگی کس کام کی؟ اصولی طور پر مجھے تم سے اختلاف ہے، لیکن چونکہ تمہارا موقف میرے حق میں ہے اس لیے میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہارے اتفاق یا اختلاف کرنے سے میرے نظریات تو تبدیل ہونے سے رہے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ ظاہر نظر نہیں آ رہا، میں نے سرسری انداز میں کہا، کیا اسے کہیں اور رکھا ہے؟ بے فکر ہو، وہ محفوظ ہے، اور اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو اسے کوئی گزر نہیں پہنچے گا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ظاہر محفوظ ہی ہوگا۔ میں اولیو ہاورڈ سے تہذیب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا،
لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کس پیرائے میں بات کروں۔ اس بات کا امکان تھا کہ میرے ہاتھ آ جانے کے بعد اس نے کرسٹل ہوٹل پر توجہ دینے کی ضرورت نہ سمجھی ہو اور میرے پوچھنے پر خامخواہ اس کی توجہ اس جانب مبذول ہو جائے اور تہذیب بلا وجہ خطرے میں پڑ جائے، لہٰذا محتاط رہنا ضروری تھا۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ اولیو ہاورڈ نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں تہذیب مالکم ایکس کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ میں حیران رہ گیا، مگر میں نے کوشش کی تھی کہ میرے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے پائے۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ میں نے کہا، تم کرسٹل ہوٹل جا رہے تھے کہ میرے ہتھے چڑھ گئے۔ ہاروت رابیل سے تمہارے بارے میں سن کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ تہذیب مالکم ایکس ہی ہو سکتی ہے۔ پھر جب تم نے ٹیکسی ڈرائیور سے کرسٹل ہوٹل جانے کو کہا تو میں نے اس ہوٹل کی طرف بھی توجہ دی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہاں تمہارے 2 ساتھی اور بھی مقیم ہیں، جن میں سے ایک تہذیب مالکم ایکس ہے اور میک اپ میں ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی، یعنی اسے علم تھا۔ میں نے چند لمحے بعد اس سے کہا، پھر تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، تمہارے ساتھی تم پر پڑنے والی افتاد سے بے خبر ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک حد کے بعد وہ تمہیں تلاش کرنا شروع کریں گے۔ میں اس وقت چونکہ زیادہ بکھیڑوں میں نہیں پھنسنا چاہتا، اس لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا ہے۔ بہتر صورت بھی یہی ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا، کہ انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اس کے ماتھے پر درجنوں شکنیں پڑ گئی تھیں۔ اگر تم نے تہذیب کو چھیڑنے کی کوشش کی تو میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے میں نے بہت سخت انتظامات کیے ہیں۔ تم نے فرار ہونے کی یا کوئی اور غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کرتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اس کے بعد ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ اور ہاں، مجھے ہاں یا نہ میں واضح جواب دو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کس طرح نمٹوں۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ اس کی قید سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ مجھ سے بہت اچھی طرح واقف تھا اور اس نے اسی مناسبت سے حفاظتی انتظامات بھی کر رکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی تھی، اور وہ تھی لکی ہاورڈ کی حد سے بڑی ہوئی وارفتگی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہودی قوم کی لڑکیاں اپنے مخالفین کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا اور یہودی قوم کا الو سیدھا کرنے کے فن میں ماہر ہیں۔ انہیں اس کام کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور وہ ایسے کام قومی فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہیں۔ عرب قوم کے خلاف یہودیوں کا سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار یہی لڑکیاں تھیں۔ پھر میں یہ سوچنے میں حق بجانب تھا کہ اولیو ہاورڈ نے کوئی حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میرے خلاف اپنی بیٹی کو استعمال کرنے کی ٹھان لی ہو، یا پھر اس کی بیٹی نے از خود اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کر دی ہوں۔ میرے لیے اصل صورتحال کا اندازہ کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا، اور میں چونکہ اس وقت بے دست و پا بھی تھا، اس لیے مسلط کوشی بھی ضروری تھی۔ مجھے خود بھی لکی سے ہمدردی ہے۔ میں نے ایک فیصلے پر پہنچ کر اولیو ہاورڈ سے نرم لہجے میں کہا، بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں بلا اس سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ مجھے اس سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ معصوم لڑکی ہے، یہودیوں کی عزائم میں شریک نہیں ہے۔ اگر تمہیں واقعی اس سے ہمدردی ہے تو تم اس کی مدد کرنے کی حامی کیوں نہیں بھرتے؟ میں نے انکار تو نہیں کیا، بس یہ ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ بات تو وہی ہے، تم نے صاف انکار نہیں کیا بلکہ بہانے بازیاں کرنا شروع کر دیں۔ میں کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اس کے دل و دماغ سے میرا خیال زائل ہو جائے۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اولیو ہاورڈ نے مایوسی سے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ ایک بار وہ جس چیز کے لیے مچل جائے اسے حاصل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ تم اس کی پہنچ سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی اس کی طلب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکے گا اولیو ہاورڈ؟ میں نے تشویش سے کہا، ہو جائے گا، مگر اس کے لیے مجھے تم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، اولیو ہاورڈ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ دراصل اب مجھے ساری توجہ تمہیں لکی کے مطالبے کے سامنے سرنگوں کرنے پر صرف کرنی ہوگی، اور ظاہر ہے تم آسانی سے نہیں مانو گے۔ میں مشکل سے بھی نہیں مانوں گا اولیو ہاورڈ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کتنا اصول پسند ہوں۔ تمہاری اصول پسندی بھی دیکھوں گا۔ اولیو ہاورڈ نے سر ہلا کر کہا، فی الحال تو تم اپنے ساتھی کے پاس جا کر آرام کرو، کل تک سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے ایک آدمی کو بلا کر حکم دیا کہ مجھے ظاہر کے پاس پہنچا دیا جائے، اور اس آدمی نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ یہ کمرہ بھی آراستہ و پیراستہ تھا، مگر اس میں لکی کے بجائے ظاہر تھا، اور یہ ایک خوشائن تبدیلی تھی۔ مجھے دیکھ کر ظاہر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسحری سے اٹھ کر میری طرف جھپٹا۔ میں تو سمجھا تھا جناب کہ خدا نخواستہ آپ کو اولیو ہاورڈ نے جان سے مار دیا ہے۔ میں نے ہنس کر ظاہر کا جملہ پورا کر دیا، اور وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ خیالات پر کس کا زور چلتا ہے جناب؟ میری آنکھ اس کمرے میں کھلی تھی اور آپ کو نہ پا کر
میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا جو آپ کو یہاں پہنچا کر گیا ہے، تو اس نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے ظاہر۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اولیو ہاورڈ بہت اچھا دشمن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جناب، میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اسے زندہ چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ دیکھ لیجئے آج وہی ہمارے لیے مصیبت بن رہا ہے۔ اگر آپ نے اسے نجات حاصل کر لی ہوتی تو اس وقت ہم آزاد ہوتے۔ ایک ہی تو میرا دشمن ہے ظاہر، وہ بھی نہ رہا تو پھر دل کیسے لگے گا؟ خیر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ان لوگوں کے رویے سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں ان کا مہمان ہوں۔ یہ رویہ کسی خاص مقصد کے تحت ہی ہوگا، ورنہ دشمنوں کے ساتھ بہت خراب سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اور وہ خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر نے حیرت سے پوچھا۔ وقت آنے پر خود ہی پتہ چل جائے گا، میں نے کہا، اور اولیو ہاورڈ کی دی ہوئی دھمکی پر غور کرنے لگا۔ میں اس کی دھمکی کی نوعیت سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اتنا تو بہرحال سمجھ ہی سکتا تھا کہ اگر ہم جلد از جلد اس کی قید سے فرار نہ ہو گئے تو آنے والا وقت ہمارے لیے بڑے مصائب بھی لا سکتا ہے۔ اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ہم دونوں کے لیے شام کا کھانا کمرے ہی میں بھجوا دیا گیا تھا۔ کھانے میں بے ہوش کر دینے والی کسی دوا کی آمیزش تھی، جس کا اندازہ ہمیں بعد میں ہوا۔ اگر پہلے ہو جاتا تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کھانا کھاتے ہی نیند بے ہوشی کی طرح ہم پر حملہ آور ہوئی اور ہمیں کچھ ہوش نہ رہا۔ اگلے روز ہماری آنکھ کھلی تو پورا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وقت سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ ہوش آتے ہی میرے سماعت سے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ٹکرائیں۔ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، لیکن یہ کیا؟ میں سویا تو تھا ایک سجے سجائے کمرے میں، اور آنکھ کھلی تو ایک جنگل میں، اور وہ بھی اس حال میں کہ میں زمین پر پڑا تھا۔ میں اکیلا نہیں تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے جو بہت شکستہ حال نظر آ رہے تھے۔ انہی میں ظاہر بھی موجود تھا، مگر وہ شکستہ حال نہیں نظر آ رہا تھا۔ خود میں بھی نہیں تھا۔ اپنے اور دیگر لوگوں کے درمیان حلیوں کے اس فرق کو میں اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہ پہنا سکا کہ ہم ان کے درمیان تازہ وارد ہوئے ہیں۔ یہ اندازہ کرنے میں بھی مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ ہم وہاں قیدی ہیں، اس لیے کہ زمین پر محو خواب لوگوں کے گرد مسلح محافظ نظر آ رہے تھے۔ سورج طلوع ہوتے ہی ہماری روانگی عمل میں آ گئی۔ روانہ ہونے سے قبل تمام قیدیوں کو بنے ہوئے چنوں اور مکئی کے دانوں کا ناشتہ کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد سب کے ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے گئے، اور پھر تمام افراد کو 3-3 کی قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں مارچ کرنے کا حکم ملا۔ سب کچھ فوجی انداز میں ہو رہا تھا۔ مسلح محافظ ہمارے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اور ہم 3-3 کی قطار میں آگے پیچھے سفر کر رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کسی کی زبان سے احتجاج کے نام پر ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، لیکن اس کی وجہ معلوم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جس وقت محافظوں میں سے ایک میرے ہاتھ پشت پر باندھنے کے لیے میرے نزدیک آیا تو میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ یہ احتجاج مجھے بہت مہنگا پڑا۔ دوسرے محافظ نے بڑی بے دردی سے بندوق کا بٹ میرے پیٹ پر دے مارا۔ میرے پیٹ میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور میں پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ انہوں نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ دوسرے محافظ نے میری گدی پر بھی ایک بٹ رسید کر دیا۔ میری آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ بڑی شدید چوٹ آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو میرے حواس معطل ہو گئے۔ جب میں اپنے حواس میں واپس آیا تو میرے دونوں ہاتھ پشت پر کسے جا چکے تھے، اور میری سمجھ میں سب کچھ آ چکا تھا۔ محافظ کہے لگا رہے تھے، اور بقیہ قیدی خوف زدہ نظر آ رہے تھے، یوں جیسے میری حرکت سے انہیں بھی کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو گیا ہو۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم بہت خطرناک قیدی ہو، ایک محافظ نے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے خطرناک ہو۔ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا خطرناک ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ خاموش رہو، ایک محافظ داڑا، اور دوسرے نے پوری قوت سے میرے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ اس کا گوسا میرے جبڑے پر کسی آہنی ہتھوڑے کی طرح لگا اور میرے کلے کی کھال پھٹ گئی۔ ہم قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے ہاتھ کھول دو، پھر میں دیکھوں گا تم لوگ کتنے پانی میں ہو، میں نے خون تھوکتے ہوئے کہا۔ محافظ نے جواب میں پھر ہاتھ گھمایا، لیکن میں ہوشیار تھا، جھکائی دے کر خود کو بچا گیا۔ مگر اس کے بعد قیامت ہی آ گئی۔ کئی محافظ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بڑی بے دردی سے مجھے مار رہے تھے، بندوقوں کے بٹوں سے، لاتوں سے، ہاتھوں سے، جس کا جس طرح بس چل رہا تھا مجھے مار رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس لیے میں بے بس تھا، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے درندہ صفت لوگ ہیں، لیکن مجھے اندازہ کر لینا چاہیے تھا۔ ان کا تعلق اولیو ہاورڈ سے تھا۔ انہیں انسانوں کی صفت میں شمار کرنا حماقت ہی تھا۔ وہ تو درندے تھے۔ جو بے دردانہ سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا وہی دوسروں کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے، تبھی تو سارے قیدی اس قدر خوف زدہ تھے۔ میں پٹ پٹ کے ادموا ہو گیا۔ تب کہیں جا کے ان کے ہاتھ رکے، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے وارننگ بھی دے دی کہ اگر اب میرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میرا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔
اس لیے میں نے بھی دوسروں کی طرح چپ سادھ لی۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا مگر میں چلنے کے لیے مجبور تھا۔ قیدیوں کا یہ قافلہ ویران راستوں سے گزرتا ہوا ایک پہاڑی علاقے تک پہنچ گیا۔ شدید دھوپ دماغوں کو پگھلائے ڈال رہی تھی مگر ہم چل رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی قیدی بڑبڑانے لگتا تھا۔ تقریباً سپہر تک ہم پہاڑی علاقے میں سفر کرتے رہے۔ گرد و غبار نے ہم سب کے حلیے بگاڑ کر رکھ دیے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے تھے اس لیے کہ میں اس علاقے سے قطعی طور پر ناواقف تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے اور ظاہر کے علاوہ جو قیدی ہیں ان کا جرم کیا ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ یقینی طور پر اس علاقے سے واقف تھے اور کان کھلے رکھنے کے باعث چند قیمتی باتیں میرے علم میں آ گئیں۔ ہمیں کسی کیمپ میں لے جایا جا رہا تھا جہاں رات تک پہنچ جانے کی توقع تھی۔ اس کے علاوہ راستے میں ایک ایسی جگہ بھی پڑتی تھی جہاں سے فرار ہونا ممکن تھا۔ میں نے تفصیلات اپنے ذہن میں محفوظ کر لی تھی۔ جس راستے پر ہم چل رہے تھے اس کے دائیں جانب پہاڑ تھے اور بائیں جانب گہری کھائی تھی۔ میں بائیں جانے والی سمت میں تھا اور میرے برابر ظاہر چل رہا تھا۔ دفعتاً میں نے ظاہر کی سمت سر گھمایا۔ اگر میں کھائی میں چھلانگ لگا دوں تو کیا تم میری تقلید کرو گے؟ میں نے سرگوشی میں کہا۔ ظاہر نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر اس کی نگاہ میرے بندے ہوئے ہاتھوں پر جم گئی۔ کیا؟ اس نے بے خیالی سے کہا۔ ہمیں فرار ہونا ہے ظاہر، میں نے زور دے کر کہا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ہاں، ظاہر نے سوچے سمجھے بغیر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جب میں چھلانگ لگاؤں تو تم بھی میرے پیچھے چھلانگ لگا دینا۔ تم لوگوں کو بولنے سے منع کیا گیا تھا۔ ایک محافظ ہمارے سروں پر سوار ہو گیا۔ تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ظاہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ لوگوں کی سنگ دلی کا مظاہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی خوف زدگی بجا تھی۔ جس بے دردی سے انہوں نے میری پٹائی کی تھی اس کے بعد ظاہر کا ان سے خوفزدہ ہونا قدرتی امر تھا، لیکن ہم دونوں نے محافظ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہمیں خاموش دیکھ کر اسے طیش آ گیا۔ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے بنا کر مجھ سے کہا۔ کیا صبح والی پٹائی بھول گئے؟ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا مگر میں بدستور خاموش رہا۔ اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو گیا۔ اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ میں 3 تک گنتی گن رہا ہوں۔ بات بڑھ جاتی لیکن دوسرے محافظ اس طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے ہمیں دھمکی دے کر بات ختم کرا دی۔ میں نے مسکرا کر ظاہر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ذہنی کوفت اور جسمانی کرب کے ملے جلے تاثرات ثبت تھے۔ میرے ہاتھ بندے رہنے کی وجہ سے ہاتھ بری طرح دکھنے لگے تھے۔ ظاہر بھی اسی کیفیت سے گزر رہا ہوگا۔ میں نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ محافظ جس سے میری تکرار ہوئی تھی مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تاثر سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے مجھ سے انتقام لینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ بہت سے قیدی غصے، خوف اور پریشانی کے عالم میں مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں محافظوں کو اشتعال دلا رہا ہوں اور محافظوں کا اشتعال ان سب کے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس اپنی اور ظاہر کی فکر تھی۔ ہمارا قید رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ ہم لوگ قید ہونے کے لیے نہیں تھے۔ قید وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی اور کام نہیں ہوتا، اور ہمارے سامنے تو ایک بڑا مقصد تھا، فلسطین کو آزادی دلانا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ہر آن متحرک رہنا پڑتا تھا۔ قید میں زندہ رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ یا تو زندگی کا ہر لمحہ اپنے عظیم مقصد کے لیے سرگرم رہنے میں بسر ہو جائے، ورنہ پھر زندگی بے مصرف ہے۔